میں پاکستان ہوں اور آج 14 اگست کے موقع پر اپنے دل کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کیا آج کل کی نوجوان نسل یہ جانتی ہے کہ میں کیسے تعمیر میں آیا؟ آئیے آج میں آپ کو اپنی زندگی کی داستان سناتا ہوں۔ میں پاکستان ہوں۔ مجھے بنانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی، بہت سارے بچوں کو ذبح کیا گیا، بہت ساری عورتوں کی عزتوں کی نیلامی کی گئی، بہت سارے نوجوانوں کے سر قلم کیے گئے، اور پھر میں تعمیر میں آیا اور رب کی رحمت سے مجھ پر ہریالی ہوئی۔ رنگ و نسل کے لوگ آ کر مجھ میں بسنے لگے۔ ان کا اور میرا بہت گہرا تعلق ہو گیا۔ ان لوگوں کا ایک ہی دین، ایک ہی مذہب، ایک ہی اسلام، ایک ہی رب اور ایک ہی نبی تھا۔ وقت میں ہم نے بہت ساری ترقیاں کی، بہت ساری منزلوں کو پار کیا اور بہت ہی خوشحال تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں ٹوٹ گیا، میں بکھر گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ میں بسنے والے لوگوں نے میرے ہی اندر الگ الگ راستے اختیار کرنا شروع کر دیے۔ ان راستوں کی وجہ سے میں کمزور ہونے لگا، ان راستوں کی وجہ سے میں بکھرنے لگا۔ وہ راستے کیا تھے؟ فرقہ واریت کے۔ انہوں نے آپس میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیں، دلوں میں نفرتیں پیدا کرنی، جس کی وجہ سے آج میں کمزور ہو چکا ہوں، آج میں بھوکا ہوں، آج میں پیاسا ہو چکا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو اب میرا خیال نہیں، اور عنقریب میں ایسا وقت آئے گا کہ میں ختم ہو جاؤں گا۔ مجھے بس یہی ڈر ہے کہ کل قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے قربانیاں دیں، جن کے بچوں کا خون میرے اندر سمایا ہوا ہے، جن کی عورتوں کے دوپٹے میرے اندر سمائے ہوئے ہیں، جن کے نوجوانوں کی ہڈیاں میرے اندر سمائی ہوئی ہیں، کل کو وہ لوگ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا ہو گیا ہے ان مسلمانوں کو؟ یہ بھول گئے کہ تمہیں کیسے بنایا تھا ہم نے؟ یہ بھول گئے کہ کس طرح سے ہمارے گھر اجڑ گئے تمہیں بنانے کے لیے؟ یہ بھول گئے کہ کس طرح سے ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تمہیں بنانے کے لیے؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ڈرتا ہوں کہ کل کو وہ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کیوں ایک دوسرے کے زمینی خدا بنے ہوئے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، یہ جنت میں جائے گا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہوں۔ ان کی اسی نفرت کی وجہ سے میں ٹوٹ رہا ہوں، میں بکھر رہا ہوں۔ آج میں بھوکا ہوں، آج میں پیاسا ہوں، آج میں کمزور ہو چکا ہوں۔ اے عوام، اے پاکستانی عوام، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ ایک ہو جاؤ، سب مل جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، سب ایک ہی نعرہ لگاؤ، اور وہ نعرہ ایک ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تعمیر میں لایا، اور وہ نعرہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب یہ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن اس کو جوڑ کر رکھنے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ میرے اندر بسنے والوں کا ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی رب ہے اور ایک ہی نبی ہے۔ پھر کیوں الگ الگ راستے اختیار کر لیے؟ پھر کیوں مجھے توڑ رہے ہو؟ کیوں مجھے بکھیر رہے ہو؟ میں ڈرتا ہوں کہ عنقریب ایسا دن نہ آئے کہ ایک دن میں صفِ ہستی سے بھی مٹا دیا جاؤں، اور وہ مٹانے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ میرے اندر بسنے والے میرے اپنے ہی مسلمان ہوں گے، میری اپنے ہی عوام ہوں گے۔ صرف 14 اگست کے موقع پر مجھے یاد کیا جاتا ہے، صرف 14 اگست کے موقع پر میرا نام لیا جاتا ہے۔ مجھے چھوڑ کر دوسری کنٹریوں میں جا کے بسنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں پاکستان تو گندا ملک ہے، پاکستان تو بیکار ملک ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو اذیت ہے، پریشانی ہے، یہاں بجلی نہیں ہے، یہاں لائٹ نہیں ہے، یہاں صفائیاں نہیں ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب کچھ کون کرے گا؟ کون تبدیلی لے کر آئے گا؟ کون یہ صفائیاں کرے گا؟ یہ تو سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
مجھے دکھ ہے، میں زخمی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اپنا لو، مجھے بناؤ، میرے اندر زخم ہے، اس زخم کو صحیح کرو۔ اللہ نے مجھے اسلام کی بنیاد پر بنایا، اسلام کو قائم رکھو، اسلام کو دائم رکھو۔ چھوڑ دو یہ نفرتیں، کون سنی ہے، کون شیعہ ہے، کون اہل حدیث ہے، کون بریلوی ہے، کون حنفی ہے، کون سندھی ہے، کون پنجابی ہے، کون پٹھان ہے، سب کچھ چھوڑ دو، بس ایک مسلمان ہو جاؤ، بس ایک پاکستانی ہو جاؤ اور پاکستان کی حفاظت کرو۔ اس سے پہلے کہ دوسرے آ کر مجھے نوچ ڈالیں، مجھے بکھیر ڈالیں، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔